بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ اے اکلھا، اور حرام کر دیا گیا ہے یا حرام کر دی گئی ہیں حرام کر دیا گیا تم پر میتہ کو۔ میتہ کا مراد اے اکلھا، یعنی میتہ کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا۔ شروع صورت میں ایک آیت کریمہ تھی احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہے نا، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ تمام جانور حلال کر دیے گئے۔ اس کے بعد تھا الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔ ما یتلی علیکم، جو تم پر تلاوت کی جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا۔ تو اب ما یتلی علیکم کی تفصیل گویا یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ چوپائے مویشی تو تمہارے لیے حلال تھے، اور باقی یہ جو مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، ان جانوروں کا ذکر آ رہا ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ میتہ سے مراد وہ ہے کہ جو ذبح کے ذریعے یا شکار کے ذریعے نہ ذبح کیا گیا ہو، بلکہ اپنی طبعی موت مرا ہو، چاہے وہ گھٹ کر کے مرا ہو، چاہے وہ بیماری سے مرا ہو، چاہے کسی بھی صورت سے، بہرحال وہ شکار کے اور ذبح کے بغیر اپنی طبعی موت مرا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ میتہ کہیں گے۔ میت نہیں، میتہ کہیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ تم پر میتہ حرام کیا گیا، نمبر 2 والدم، اور دوسری چیز تم پر خون حرام کیا گیا۔ خون سے مراد دم مسفوح، اس کا ذکر سورہ انعام میں بھی آیا ہے، او دم مسفوحا، تمہارے لیے خون بھی حرام کر دیا گیا۔ وہاں مسفوحن کی قید سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو دم مسفوح نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے، جیسے جگر یہ بھی خونی ہے، تلی ہے یہ بھی خون ہی ہے، مگر یہ حرام نہیں، مستثنا ہے۔ یا اس کے علاوہ گوشت کاٹنے کے بعد آپ دیکھیں گوشت میں بھی تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پکنے کے بعد بھی اگر آپ مرغے کی ران ذرا سنبھال کے قاعدے سے چبائیں اور نکالیں تو اندر سے خون کا اثر نظر آ جاتا ہے، تو یہ خون دم مسفوح میں نہیں ہے۔ تو وہ خون جو ذبح کے بعد بوٹیوں میں باقی رہ جاتا ہے، رگوں میں باقی رہ جاتا ہے، اس کا حکم حرمت کا نہیں ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ جو دم مسفوح ہو۔ اچھا جی، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہاں لحم سے مراد خاص لحم ہی نہیں ہے، بلکہ خنزیر تو وہ چیز ہے کہ جس کا ایک ایک جز کیا ہے؟ حرام ہے۔ چونکہ گوشتوں کا ذکر چل رہا ہے اس لیے لحم خنزیر فرما دیا گیا، ورنہ لحم خنزیر سے مراد اس خنزیر کے بدن کا ہر جز، ایک ایک بال، ایک ایک کھال، ایک ایک ہڈی، سب اس کی ناپاک ہے، نجس العین ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ حضرت مفسر فرماتے ہیں بِأَنْ ذُبِحَ عَلَى اسم غیرہ، یعنی اس طرح کہ اس کو وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہوگا، داخل ہوگا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی جانور کے تعلق سے کہہ دیا یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، اور وقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو تو اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں مراد کون سا جانور؟ جسے ذبح کے وقت کہتے ہیں نا بڑے پیر کا مرغا، بڑے پیر کا بکرا، یا اور اس طرح کی، تو دیوبندی تو ان کو بھی حرام کہتے ہیں یہ تو غیر اللہ کے نام کا ہو گیا۔ حالانکہ مقصد کیا غیر اللہ سے؟ وقت ذبح جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ چونکہ مشرکین عرب کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے، بسم اللہ، بسم العزیٰ وغیرہ اس طرح، تو اس کو منع کیا گیا، چاہے وہ کسی کے نام سے بھی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو وہ حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے جسے ذبح کے وقت، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ، اور 5واں، اور وہ جانور جو گردن دبا کر کے، گردن مروڑ کے یا گلا دبوچ کر کے
مارا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، مر گیا ہو، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، منخنق کا گلا گھونٹنے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ تم نے پکڑ کے جانور کی گردن ہی دبوچ دی بالکل، ایک دم مر گیا وہ، اس کا سانس بند ہو گیا، یہ بھی مردار ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ جانور کہیں جا رہا تھا، اتفاق سے کہیں جال میں پھنس گیا، کہیں کسی پھندے میں پھنس گیا، کسی رسی میں پھنس گیا اور پھر گلا گھونٹ گیا اس کا، اس میں مر گیا، تو یہ سب اس میں شامل رہے گا۔ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر کے مر گیا ہو، والموقوذۃ 5 ہو گئے نا، اور چھٹا جانور والموقوذہ المقتولۃ ضرباً، وہ جانور جو کسی شدید ضرب کی وجہ سے مر گیا ہو، بہت شدید ضرب آئی، بہت چوٹ آئی اس کے اور وہ مر گیا، تو وہ بھی مردار ہو گیا۔ شکار میں دھاردار آلے سے ہوتا ہے، ذبح بھی دھاردار آلے سے ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز مثلا پتھر مار دیا اس کے اوپر، اب وہ مر گیا، ضرب شدید سے مر گیا، تو یہ بھی حرام ہوگا۔ یا کسی گاڑی سے ٹکرا گیا، کسی دیوار کے نیچے دب گیا، کسی چیز میں مطلب کوئی ایسی زبردست چوٹ لگ گئی، اس کے لاٹھی مار دی اس کی کھوپڑی پر اور وہ اسی میں مر گیا، تو اس طرح کے یعنی جو دھاردار آلے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ کسی ضرب شدید کی بنیاد پر مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ المقتولۃ ضرباً، اور وہ جانور جو ضرب شدید کی وجہ سے مر گیا ہو، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے گر کر کے مر گیا ہو، الساقطۃ من علو الی سفل، ہے نا، ایسا جانور جو بلندی سے گرا نیچے کی طرف اور مر گیا، مثلا پہاڑ پہ چل رہا تھا، نیچے لڑک گیا، اب نیچے گرتے گرتے مر گیا، یا چھت پہ چل رہا تھا، نیچے گر گیا اور نیچے گر کے مر گیا، تو اوپر سے نیچے، چاہے پہاڑ پر ہو، چھت پر ہو، کسی اور چیز پر، گاڑی پہ جا رہا تھا، نیچے گر گیا مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی وہ جانور جو اوپر سے گر گیا، اوپر سے نیچے کی طرف گرا اور مر گیا، فماتت، مر گیا، ٹھیک ہے۔ والنطیحۃ المقتولۃ بنطح اخری لہا، اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ وغیرہ سے مر گیا، سینگ مارنے سے یا کسی کی ٹکر سے مر گیا، اسی نتیحہ میں ہی آئے گا وہ جانور بھی جو کسی گاڑی وغیرہ سے ٹکر کھا کر کے مر گیا، کوئی چیز، گاڑی تھی، ریل تھی، موٹر تھی، کوئی بھی، اور دھڑکا لگا اسے اور وہی مر گیا وہ سڑک پہ گرتے ہی، تو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ تو یا تو کسی جانور سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اس نے سینگ مار دیا اور یہ مر گیا، یا اس نے ایسی کوئی چیز مار دی، یا اس نے ہی کوئی اور گھونسا مار دیا، کسی جگہ لگ گیا کہ وہ مر گیا، تو بھی وہ حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور نطیحہ یعنی المقتولۃ بنطح اخری لہا، یعنی ایسا جانور جو کسی دوسرے کے سینگ مارنے یا ٹکر مارنے سے مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع منہ، اور وہ جانور بھی جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اسے پھاڑ دیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا، منہ اس میں سے کھا بھی لیا ہو، تو باقی چھوڑ دیا، شکار کیا جانور کسی درندے نے اور پھاڑ کر کے اسے تھوڑا سا کھا لیا اور باقی چھوڑ کے چلا گیا، وہ جو چھوٹا ہوا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہوگا۔ وما اکل السبع، یہ نہیں کہ جو درندے نے کھا لیا وہ تمہارے لیے حرام ہے، جو کھا لیا وہ تو اس کے پیٹ میں گیا، اسے کیسے نکالو گے؟ نہیں، منہ کی قید لگا دی کہ جس جانور سے اس نے کچھ کھا لیا اور باقی چھوڑ۔ شیر ہمیشہ پورا جانور نہیں کھاتا ہے، ہمیشہ وہ خون چوسے گا، تھوڑا موڑا کھائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا، کس کے لیے؟ باقی اپنی رعایا کے لیے، اپنے کھاتے ہیں، مگر اس رعایا میں تم لوگ نہیں ہو، وہ جانوروں کے لیے تو حلال ہے مگر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ برخلاف شکار کے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی شکاری کتا چھوڑا اور وہ شکار کر کے لے آیا تمہارے پاس، تو اگرچہ اس نے شکار کیا ہے مگر وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، اس کا حکم ہے، اس کی بہت سی شرطیں بھی ہیں، آگے اس کا ذکر آئے گا تفصیل سے۔ وما اکل السبع منہ، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اسے نوچ ڈالا، اسے پھاڑ ڈالا، اس میں سے کچھ کھا بھی لیا۔ اب اس کے بعد فرمایا الا ما زکیتم، مگر جن جانوروں کو تم ذبح کر لو، یعنی ہم نے جو ابھی یہ تفصیل بتائی، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ہے نا، اور ما اکل السبع، ان جانوروں کا حال یہ تھا کہ یہ سارے گرے، ٹکرائے، لڑے، کچھ بھی ہوا، تیر لگا، بندوق لگی، لیکن جب تم نے ان کو پایا تو یہ زندہ تھے، اب ان کی زندگی ہی میں تم نے ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا، ذبح شرعی کے طور پر کر دیا، اب وہ جانور تم کھا سکتے ہو،
ایک جانور چھت سے گرا، تڑپ رہا ہے سڑک پہ، وہیں چھری لے کر کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ دو جانور لڑ رہے تھے، بالکل ادمرا ہو گیا، لیکن روح موجود تھی، ابھی رمق حیات موجود تھی، آپ نے ذبح کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی ہیں منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، ٹھیک ہے، نتیحہ، یہ سارے پانچوں جانوروں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے اندر زندگی کی رمق ہے اور روح موجود ہے اور پھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر تم نے ان کو ذبح کر دیا، اے ادرکتم فیہ الروح، یعنی تم نے ان کے اندر روح پائی، زندگی کی رمق پائی، من هذه الاشیاء، یعنی ان مذکورہ جانوروں میں تم نے زندگی محسوس کی، فذبحتموہ، اور تم نے چھری لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، ذبح شرعی کر دیا، تو یہ تمہاری لیے حلال ہو گیا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع، وما ذبح علی اسم النصب، اور تمہاری لیے وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پر وہاں ہوتا تھا ایسا، تو بتوں کا نام لے دیا گیا، ورنہ تو ما اہل بہ لغیر اللہ میں سب شامل ہے۔ اور وہ جانور بھی تم پر جو نصب کے، نصب جمع ہے نصاب کی، جیسے کتب جمع کتاب کی، وہی الاسنام، اور نصب کسے کہتے ہیں؟ بتوں کو۔ تو وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے وہ تم پر حرام ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے، اور مشرکین جب کوئی جانور لاتے تو الگ الگ اپنے حساب سے انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے پاس لے آ کے ذبح کرتے، پھر ان کے کچھ چھینٹے اس کے اوپر مار بھی دیتے، وہ ان کے تقرب کی نہیں ہوتا تھا۔ اب مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ ایسا جانور جو کسی بت کے نام پر یا بت کے پاس جا کے ذبح کیا گیا ہو وہ تمہاری نہیں حلال نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ بت کے پاس جا کر کے حلال کر دیا، اگر بت کے پاس بھی کیا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پہ کہا، پڑھ کے کہا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن بتوں کے نام پر ذبح کیا، بتوں کے پاس جا کر ذبح کیا، وہ تمہاری نہیں حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا تَطْلُبُوا الْقِسْمَ وَالْحُكْمَ، اور یہ بھی تمہاری لیے حرام ہے کہ تم پانسے کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کرو، بالازلام، ازلام کہتے ہیں جوئے تیر کو، یہ بھی جوئے کا سٹے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سٹے میں نمبر لگائے جاتے ہیں، وہ سٹے والے جانتے ہیں، ہمیں تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں نمبر ہی ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جوئے ہوتا ہے۔ اب ایسا مال جو تم نے جوئے سے حاصل کیا ہو، ہے نا، تم نے قسمت آزمائی کی ہو، کس کے ذریعے؟ پانسوں کے ذریعے، سٹے کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، تو یہ مال بھی جو تمہارا جیتا ہوا ہوگا وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس تستقسمون بالازلام کو ان جانوروں کے ساتھ ذکر کرنے میں ایک ہلکی سی مشابہت یا مناسبت یہ ہے کہ اہل عرب کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا اس زمانے جاہلیت میں کہ وہ اونٹ کو ذبح کرتے، اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جب گوشت تقسیم کرنے کا نمبر آتا تو وہ چند لوگوں کے درمیان شرکت میں ہوتا اونٹ، تو سب کو برابر حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ جوئے تیر، جو تیر رکھے ہوتے تھے، جو پانسے کے تیر، انہیں لیتے تھے اور اس کے مطابق پھر وہ تقسیم کرتے تھے۔ اس میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی کو بالکل نہیں ملتا تھا، محروم ہو جاتا تھا، کسی کو حق سے بہت زیادہ ملتا تھا، کسی کو حق سے کم ملتا تھا، لیکن وہ اسی کو ضروری سمجھتے تھے کہ نہیں ابھی رکو، سارے گوشت جو ابھی، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چند بکریاں لے کر کے چند لوگ اور اس کو ذبح کرتے تھے اور پھر گوشت ملا کر کے اور پھر وہ ان تیروں کے ذریعے آپس میں تقسیم کرتے تھے، اس میں کوئی رہ جاتا ہے۔ چونکہ تیروں کا معاملہ یہ تھا کہ ان پر الگ الگ کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی، کچھ نشانیاں بنی ہوئی تھیں، کسی پہ لکھا ہوا تھا نام، کسی پہ لکھا تھا اللہ، کسی پہ لکھا تھا امرنی ربی، کسی پہ لکھا تھا نہانی ربی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے ایک تیر نکالا ترکش میں سے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو خادم کعبہ ہوتا تھا، دربان کعبے کا، اس کے پاس وہ تیر رکھے رہتے تھے، اور تیر رکھنے کے بعد یہ جاتا تھا اور جا کر کے اسے پہلے کچھ لفافہ دیتا تھا، پہلے کچھ اسے نذرانہ دیتا تھا، اور اسے تیار کرتا تھا کہ اب تم ہماری نہیں فال نکال دو، یعنی ہماری نہیں وہ جوئے تیر نکالو، ہماری قسمت میں جو تیر نکلے گا ویسے ہم عمل کریں گے۔ مثلا وہ سفر کے لیے الگ تھے تیر، شادی بیاہ کے لیے الگ تھے، نکاح کے لیے الگ تھے۔ اب ایک آدمی سفر کرنے جانا چاہتا ہے، وہ پہلے خادم کعبہ کے پاس گیا اور ان تیروں کو نکال کے کہا صاحب یہ لیجیے 100 درہم یا 100 دینار لیجیے اور ہمارا تیر نکالیے، نہیں ہماری فال نکالیے، آیا ہم سفر کرنے کے نکلیں۔ تو اگر وہ تیر جو ترکش سے نکالتا تھا وہ خادم، اگر اس پہ نام لکھ کر کے آ گیا،
وہ تیر آگے جس پہ نام لکھا ہوا ہے تو یہ سمجھتا تھا سفر میری نہیں، ٹھیک ہے چلو سفر کریں، اور اگر وہ لکھ کر آ گیا اللہ تو بولے نہیں اس سال سفر نہیں کرنا ہے، سفر ملتوی ہو جاتا تھا، ہے نا۔ یا مان لیجئے وہ تیر آ گیا مثلا نکاح کرنا اسے، اور یا کوئی اور کام کرنا ہے، تیر پہ لکھا ہوا آگے جو تیر نکالا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، تو سمجھتے تھے یہی ہے ہو گیا کام، اب وہ اس کی تعمیل کر لیتے تھے۔ اور اگر لکھ کر آ گیا وہ تیر آیا جس پر لکھا ہوا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا، وہ اسی درجے میں رکھتے تھے اسے، تو اب منع کر دیا، بولے نہ اب سفر نہیں کرنا ہے، یا اب نکاح نہیں کرنا ہے، یا اب یہ کام نہیں کرنا وغیرہ۔ تو ان کا سارا داو مدار کس پہ تھا؟ انہی تیروں پر تھا۔ جیسے آج کل جوئے سٹے میں ہوتا ہے، جوئے میں کیا ہوتا ہے، بھائی یہ ہمارا نمبر نکلا ہے چلو لاؤ، اب 50,000 ہمارے ہو گئے، کتنے لوگوں کا؟ میں 50,000 جیت گیا، اس نے نمبر میرا آ گیا۔ بچپن میں ہمیں یاد ہے وہ سکہ ہوتا تھا نا، تو اس پہ ایک طرف مورت بنی ہوئی ہوتی تھی، ایک طرف سن وغیرہ لکھی رہتی تھی، کس سن نے چھپایا، تو بچے اسے یوں کرتے تھے، الاگتے تھے، اور پھر وہ یوں کرتے، بتاؤ بھائی تمہارا کیا ہے؟ اب انہوں نے کہہ دیا مورت ہے، تو اب وہ ہاتھ ہٹا، اگر مورت نکل آیا تو وہ جیت گیا، اب اسے دینا ہے جو کچھ بھی دینا ہے، ناشتہ کرانا ہے، جو بھی کچھ بھی کرانا ہے، اور اگر اس نے غلط بتا دیا تو یہ جوا ہی ہے نا، بیمار ہی ہے۔ تو سٹے میں بھی اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اس وقت کا ایک عام طریقہ تھا جوئے بازی، سٹے بازی، تو وہ جوئے تیر سے ہی اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے، اور اس سے اپنا نتیجہ معلوم کرتے تھے، اس سے اپنا حصہ مقرر کرتے، اسی سے اپنا حکم معلوم کرتے تھے۔ اسی کو فرمایا گیا یہ بھی تمہارے اوپر کیا کر دیا گیا؟ حرام۔ چونکہ میں نے بتایا نسبت کیا ہے اس کی حرام گوشتوں سے، کہ کبھی کبھی گوشت مطلب ذبح کرنے بعد جانور ذبح کر کے ان کے گوشت کی تقسیم بھی ایسی ہوتی تھی، تو یہاں گوشتوں کا ذکر چلا، لہذا اس گوشت کا بھی ذکر یہاں اس طور پر آ گیا، ورنہ جو چیز بھی ہوگی، گوشت نہیں ہو کچھ اور بھی ہو تب بھی حکم یہی ہوگا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور تم پر یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم ازلام کے ذریعے یعنی جوئے تیر کے ذریعے قسمت آزمائی کرو، اپنا نتیجہ اور حکم معلوم کرو۔ القسم اور حکم، اپنا حصہ اور اپنا حکم، اپنا نتیجہ معلوم کرو۔ بے نتیجہ کیا بتاؤ میں؟ کہتے ہیں بالازلام، یہ ظلمن کی جمع ہے، ظلمن ذا کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ذا کے سمے کے ساتھ بھی ہے، ظلمن اور ظلمن، ٹھیک، مع فتح اللام، لیکن چاہے ذا کا فتح ہو یا ضمہ ہو، لام پر فتح ہی رہے گا، تو ظلم اور ظلم اس کی جمع ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ قدحن بکسر الکاف کو کہتے ہیں ظلم، ٹھیک ہے، یا ظلم، اور معنی اس کے ہیں سہم صغیر، چھوٹا تیر، لا ریشہ لہو ولا نسلہ، جس میں نہ تو پر ہو اور نہ اس کا پھل ہو، نہ انی ہو، انی ہوتی ہے نا تیر کے اندر نوک جس سے جا کر کے لگتی ہے شکار کے، تو نہ تو اس میں پھل ہوتا تھا اور نہ انی مطلب وہ پر ہوتا تھا اس کا، وہ اس کے تھیلے میں ترکش میں رکھے رہتے تھے، کس کے؟ خادم کعبہ کے۔ اس تیر کو نکال کے دیکھو میری قسمت کا تیر کون سے نکل آیا، تو اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ حضرت مفسر خود فرماتے ہیں وکانت سبعۃ عند سادن الکعبہ، اور یہ 7 تیر تھے جو خادم کعبہ کے پاس رہا کرتے تھے، سادن القعبۃ علیہ، جو کعبۃ اللہ کی خدمت پر مامور تھا، اس کے پاس یہ 7 تیر رہتے تھے۔ وَكَانُوا ہاں علیہ علام، اور ان تیروں کے اوپر کچھ نشان بنے ہوئے تھے، کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں، کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، جیسے میں نے بتایا امرنی ربی، نہانی ربی، نعم، لا وغیرہ یہ لکھا رہتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نعم اور لا، اور ایک اور رہتا تھا جس میں کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، اگر نعم والا نکل آیا تو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، لا والا نکل کر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں وہ آگے نکل کر کے تو پھر بات یہ مقرر ہوتی تھی، اب یہ دوبارہ کام کیا جاتا تھا، اور اس وقت تک کرتے رہتے تھے جب تک نام یا لا والا کوئی نہیں نکل آتا تھا، ہاں ورنہ تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا، ہاں اس وقت تک کرتے رہتے تھے، پاگل تھے سب۔ علیہ علام، ان تیروں پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے، کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وَكَانُوا يُجِيبُونَهَا، اور لوگ اس سے جواب طلب کرتے تھے، انہی تیروں سے، ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں اسی سے جواب، یعنی نتیجہ معلوم کرتے، جواب طلب کرنا ہے نتیجہ، اور یہ مشرکین اسی سے نتیجہ طلب کرتے۔ فَإِنْ أَمَرَتْهُمْ، اگر ان تیروں نے انہیں حکم دے دیا، یعنی تیر پر کیا لکھ کے آ گیا، امرنی لکھ کر آ گیا، تو ایتمرو، تو یہ بجا لاتے تھے اس کام کو، عمل کر لیتے تھے۔ وَإِن نَهَتْهُمْ، اور اگر یہ تیر انہیں منع کر دیتے تھے، یعنی وہ تیر نکل آتے تھے جس پہ منع لکھا ہوا ہے، تو انتہو، تو یہ باز رہتے تھے، اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ فرمائے گا ذالکم فسق، یہ تمہاری نہیں کیا ہے؟
نافرمانی کی چیز ہے، یہ فسق ہے. خروج عن طاعت، یہ طاعت سے خروج ہے، یہ سب سرکشی اور نافرمانی کی چیز ہے. اس کا تعلق صرف ان تستقسم بالازلام سے بھی ہو سکتا ہے، اور باقی جو چیزیں اور ذکر کی ان سے بھی، کہ ان میں سے بھی اگر تم کسی کو اپناتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ تمہاری نافرمانی ہے. ذالک فسق، یہ استسقام بالازلام یہ فسق ہے، یعنی طاعت سے خروج ہے، نافرمانی ہے. ونزل بعرفۃ عام حجۃ الوداع، اور آنے والی آیت کریمہ اگلی آیت یہ حجۃ الوداع کے سال عرفے کے روز نازل ہوئی. یعنی حجۃ الوداع تھا سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع، اور 9 ذی الحجہ تھی، عرفے کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور عصر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کافر تمہارے دین سے آج مایوس ہو چکے. اے مسلمانوں، اب یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیسے مایوس ہو گئے؟ ان ترتدوا عنہ، اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم اب اپنا دین اسلام ترک نہیں کرو گے، اب تم اپنا دین نہیں چھوڑ پاؤ گے. بعد طمعہم فی ذلک، اس کے بعد کہ انہیں تمہارے دین کے چھوڑنے میں طمع اور حرص تھی، وہ چاہتے تھے کہ تم دین اسلام چھوڑ کر کے پھر اپنے اسی دین پر آ جاؤ جو تمہارا آبائی دین تھا، شرک والا. تو یہ آخر تک تمہارے اسی لالچ میں رہے، اسی طمع و حرص میں رہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کے اور پھر سابق دین پر آ جاؤ. لیکن اب یہ مایوس ہو گئے، آج یہ مایوس ہو گئے. لما رأوا من قوتہ، کس بات سے مایوس ہو گئے؟ جب انہوں نے اسلام کی قوت، دین کی قوت دیکھ لی تو اب مایوس ہو گئے. اب تک تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان شاید اب پریشان ہو کے اب آ جائیں. بھائی تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو پہاڑ توڑے، صرف اس لیے کہ یہ اسلام میں چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں. لیکن عرفے کے دن، حجۃ الوداع کے دن اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کرام کا، اور ایسی قوت اسلام نظر آ رہی تھی، ایسی شوکت نظر آ رہی تھی کہ اس دن کافر سب مایوس ہو گئے. بولے بھائی اب بڑا مسئلہ ہے، اب یہ اتنی بڑی طاقت ہو گئی، بڑی اتنی قوت ہو گئی، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. ورنہ جب تک اکت دکت ہے تو انہیں لگی ہوئی تھی آس کہ یہ مسلمان واپس آ جائیں گے، مگر اب نہیں. جبکہ انہوں نے قوت اسلام کو دیکھ لیا، شوکت اسلام کو دیکھ لیا، تو وہ مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، اللہ فرماتا ہے اب تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری اتنی تعداد ہو گئی، تم اتنے مضبوط ہو گئے، اب یہ بھی مایوس ہو گئے ہیں تمہارے تعداد سے، لہذا تمہارے واپس ہونے سے اسلام سے اب تم ان سے خوف نہ کرو. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. ایسا بھی نہیں کہ بالکل بے خوف ہو جاؤ کہ کسی اور خوف ہی نہ ہو، نہیں، ان کے خوف کی ضرورت نہیں، مجھ سے خوف کرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا. احکامہ و فرائضہ، تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی تمہارے دین کے احکام، تمہارے دین کے فرائض اب باقی نہ رہے، سارے احکام و فرائض مکمل ہو گئے. فلم ینزل بعدها حلال ولا حرام، اب اس آیت کریمہ کے بعد نہ تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی جس کا تعلق حلت یا حرمت سے تھا، یعنی احکام و فرائض سے متعلق، حلت و حرمت سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اس آیت کریمہ کے بعد. ہاں اس آیت کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، مگر وہ آیتیں جن کا تعلق ترغیب و ترغیب سے تھا یا موعظت و نصیحت سے تھا وہ نازل ہوئی، لیکن احکام سے متعلق کوئی آیت اس آیت کریمہ کے بعد نازل نہیں ہوئی، اس نے اس کو آخری آیت کہا جاتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے مسلمانوں میں نے اپنا انعام بھی تمہارے اوپر مکمل کر دیا، میری نعمتیں، میرا انعام تم پر مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. بِإِكْمَالِهِ، کس بات سے کامل ہو گیا؟ دین کے کامل کر دینے سے. میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، اکملت لکم دینکم، اب جب میں نے دین کامل کر دیا تو میرا انعام بھی کامل ہو گیا. تو یا تو اکمال دین کی وجہ سے، اور بعد مفسرین نے فرمایا وقیل بدخول مکہ آمنین، کہ تمہارے اوپر میں نے اپنا انعام کیسے مکمل کر دیا کہ تم مطمئن ہو کر، بے خوف ہو کر مکے میں داخل ہو گئے، اب میرا انعام تمہارے اوپر مکمل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب تک یہ قوت حاصل نہیں ہوئی تھی تو مکے میں آسانی سے نہیں آ سکتے تھے. حدیبیہ میں 1400 صحابہ کے باوجود واپس کر دیا تھا ان لوگوں نے، کیسے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اب اس کے بعد ان کی ہمت، وہ تو خود ہی گلیاں جھانکنے لگے اور بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آئے، تو اب وہ مایوس ہو گئے. اب تمہارے اوپر میرا انعام بھی مکمل ہو گیا، کیا کہ تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا، اور دوسری کہ تم اب بے خوف ہو کر مکے میں داخل ہو گئے.
وَرَضِيتُ اخْتَرْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب فرماتا ہے اور میں نے پسند کر لیا، میں نے اختیار کر لیا، منتخب کر لیا تمہارے لیے بطور دین اسلام کو. یعنی اب تمہارا دین کون سا دین ہوگا؟ دین اسلام ہی ہوگا. اب یہ ہمیشہ تک قیامت تک تمہارے لیے اللہ کو جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کر لیا. رضی تو میں نے پسند کیا، اختر تو یہ میں نے منتخب کر لیا، میں نے اختیار کر لیا، منتخب کر لیا تمہارے لیے اسلام کو. کس طور پر؟ دین کے طور پر. یہ اب تمہارا دین اسلام ہی رہے گا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اور وہ شخص جو شدت بھوک یا شدت پیاس میں بےتاب ہو جائے، ناچار ہو جائے. مخمصۃ شدت بھوک میں وہ مضطر ہو جائے، بےتاب ہو جائے. مخمصۃ کا معنی مجاعۃ، یعنی شدت بھوک میں بےتاب ہو جائے. الی اکل شیء مما حرم علیہ فاکل، یعنی بےتاب ہو جائے ان چیزوں کے کھانے پر جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئیں. حرمت علیکم کے بعد یہ 10-11 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. لیکن کوئی اگر ایسی کیفیت تم پر طاری ہو جائے، تم اتنے مجبور ہو جاؤ، اتنے بےتاب ہو جاؤ بھوک اور پیاس کے لیے کہ بغیر کچھ کھائے یا بغیر کچھ پیے تمہاری زندگی نہیں بچ سکتی، تو اب تمہیں اجازت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت آ جائے کہ تم بےتاب بن جاؤ، بالکل بغیر کھائے پیے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے. تو وہ شخص جو شدت بھوک یا شدت پیاس میں مضطر ہو جائے، بےتاب ہو جائے، کس چیز کے کھانے کی طرف؟ الی اکل شیء مما حرم علیہ، مسلمان وہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں مذکورہ چیزوں میں سے، محرم چیزوں میں سے کھانے پر مجبور ہو جائے. فاکلا، اور پھر وہ کھا لے. تو غیر متجانفن، اور اس شرط کے ساتھ کھائے کہ غیر متجانفن مائل لاسم، کہ وہ گناہ اور معصیت کی طرف مائل نہ ہو، اس کا جھکاؤ معصیت کی طرف نہ ہو. یعنی مجبور ہو گیا، اب اسے دیا گیا لو دیکھو مر رہے ہو، یہ لے لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، جان بچ جائے گی تمہارے. تو ایک گھونٹ پانی پیے اور اس شرط کے ساتھ پیے کہ وہ معصیت کی طرف مائل نہ ہو. یعنی اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ بڑا مزہ آئے گا یار، چلو اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ نے تو منع کیا تھا کہ شراب نہیں پینا، دم مسفوح مت پینا، اب دم مسفوح مجھے دیا جا رہا ہے تو دم مسفوح مزے لے کر کے نہ پینا. دم مسفوح میں معصیت کی نیت نہ کرنا، معصیت کی طرف جھکاؤ نہ ہونا چاہیے، بلکہ کس بات کا جھکاؤ ہونا چاہیے؟ تاکہ میری جان بچ جائے، میں زندہ ہو جاؤں، صرف زندہ رہ جاؤں. غیر متجانفن، کہ وہ کھائے اور اس شرط کے ساتھ کھائے کہ مائل نہ ہو وہ اسم اور معصیت کی طرف، یعنی اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو معصیت کی طرف. فإن اللہ غفور لہ ما اکلا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے جو کچھ اس نے کھا لیا. اسی غیر متجانفین ہی کو دوسری جگہ کیا ذکر کیا؟ غیر باغی وعادن کیا ہے؟ کیا ہے؟ غیر باغی وعادن، ہاں، کہ اس کی طرف مائل بھی نہ ہو اور اس میں سرکشی کی بھی نیت نہ ہو. یہ بھی نہ ہو کہ سرکشی کر رہا، اور یہ بھی نہیں ہو کہ بڑے مزے لے کر کے کھایا، لطف آ گیا، ارے دم مسفوح مل گیا مجھے، کیا کہنے، مزہ آ گیا آج تو. اجازت دی گئی تھی جان بچانے کی نہیں، لیکن جب اسے کب دیا گیا دم مسفوح کا تو مزے لے کے مطلب گھونٹ لگانے لگا. یہ معصیت کی طرف جھکاؤ ہو گیا. فإن اللہ غفور لہ ما اکلا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے اس کو جو کچھ اس نے کھا لیا. رحیم بہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانے والا ہے. کس دل میں؟ فی اباحتہ لہ، اس کے لیے اس کو مباح فرما کر کے. وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو تمہارے لیے ان مذکورہ جانوروں میں سے یا ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مر رہے ہو مرتے رہو، جان جا رہی جاتی رہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے تم پر رحم فرمایا، اور ایسی حالت میں جب تم بےتاب ہو، بالکل جان لبوں پر آ رہی ہو، اس نے تمہیں اجازت دے دی، مباح کر دیا تمہارے لیے. تو وہ بخشنے والا ہے تمہارے کھائے ہوئے کو ایسی حالت میں، اور تم پر رحم فرمانے والا ہے کہ تمہاری لیے چیز مباح فرما دی، جائز فرما دی. رحیم بہی، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر رحیم ہے، اپنے بندے مسلمان پر رحیم ہے. فی اباحتہ لہ، ان چیزوں کے اس کے حق میں مباح کر دینے کی وجہ سے. بخلاف المائل لاسم، بخلاف اس شخص کے جو مائل باسم ہے، یعنی گناہ کی طرف مائل ہے، مزے لے کے کھا رہا. المتلبس بہ، یعنی جو اس کا مرتکب ہوگا وہ قابل معافی نہ ہوگا، اللہ اس کو معاف نہ فرمائے گا. قطاع الطریق، قاطع الطریق والباغی، جیسے چور ہے، راہزن ہے، یا باغی ہے،
حاکم اسلام کی بغاوت کرنے والا ہے مثلا فلا یحل له الاکل، اس کے لیے یہ چیزیں اس حالت میں بھی کھانا جائز نہیں ہوں گی جبکہ وہ غیر متجانف نہ ہو بلکہ متجانف بالاسم ہو۔ لیکن یہ امام شافعی کا مذہب ہے اور حضرت مفسر شافعی ہیں تو انہوں نے اسی شافعی مسلک کو بیان کیا اس میں۔ امام شافعی کا یہ ہے کہ اگر کوئی معصیت کے سفر میں ہے تو اسے کوئی رعایت نہیں ہے، اگر وہ معصیت کے سفر میں ہے تو اسے کوئی رعایت نہیں ہے، معصیت کا سفر ہے، اس کے لیے نماز بھی مختصر نہیں ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی بھی نہیں ہے۔ کون سے سفر میں اجازت ہے؟ ان کے یہاں رخصت ہے جو سفر طاعت ہو، جو سفر تجارت ہو، جو سفر مطلب اپنے ضرورت کے لیے کوئی بھی سفر ہو، معصیت کا سفر نہ ہو۔ لیکن ایک ڈاکو یہاں سے دلی جا رہا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، رازداری کے لیے، تو سفر معصیت ہے نا۔ اب راستے میں اگر عشاء کی پڑھنی ہے تو 2 نہیں پڑھنی امام شافعی کے یہاں، 4 ہی پڑے گا۔ اسی طرح سے وہ اگر مر بھی رہا ہو سفر معصیت میں، حال ہی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر رہا، بالکل 1 گھونٹ پانی کی نہیں مر رہا، 1 گھونٹ پانی مل جائے تو زندہ رہ سکتا، مگر نہیں ملے گا تب بھی امام شافعی کو اسے مت دینا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ غیر متجانف نہیں ہے، یہ غیر متجانف بالاسم نہیں ہے بلکہ یہ معصیت کی طرف مائل ہے نا، سفر تو اس کا معصیت کا ہی ہے، تو کہتے ہیں اس کی۔ لیکن احناف کا یہ مذہب نہیں ہے، احناف کا یہ ہے کہ سفر اگرچہ معصیت کا ہو مگر اسے جو رخصت ہے وہ حاصل رہے گی، تو اسے سفر معصیت میں بھی اگر اس کی جان پر آ گئی ہے اور 1 گھونٹ اسے دم مسفو چاہیے جس سے بچ جائے وہ، تو احناف کے یہاں اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔